رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 85، زبور 86 اور زبور 87 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے آپ ہمیں زبور 85 کا عنوان اور اس کا موضوع بتائیے۔ خدا سے رحم کی دعا۔ قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے اس دعا۔ نے دعا کی کہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے، اور اس نے شروعات میں یہ درخواست کی، پر آیت 8 میں نہ صرف اس نے خدا سے بات کی بلکہ اس کی سنی۔ خدا نے اس کو جواب دیا، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری منت اور فریاد سنی، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا۔ آیت 1 تا 7 میں دعا کرنے کے بعد وہ آیت 8 میں کہتا ہے میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ اس کی دعا فوراً سنی گئی۔ لہٰذا جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہ رحم مانگ رہا تھا۔ جی، آئیے 8ویں آیت میں خداوند کا جواب دیکھتے ہیں۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خدا عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آپ نے بتایا کہ پہلے حصے میں اس نے دعا کی اور دوسرے حصے میں اس دعا کا جواب ملا، لہٰذا ہمیں بتائیے کہ اس جواب میں اور رحم اور صداقت اور سلامتی میں کیا تعلق ہے؟ خدا اپنے مقدسین کی دعاؤں کا کیا خوبصورت جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں کرے گا۔ حالانکہ وہ یروشلم میں رہتے تھے اور ان کے سلام یعنی کہ شالوم کا مطلب تھا سلامتی، پر ان دنوں ان کی زندگی میں کوئی سلامتی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور مقدسین سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ مسیح نے آ کر اس قوم کو سلامتی کی پیشکش کی، پر افسوس انہوں نے احمقانہ طور پر اس کی سلامتی کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان سے سلامتی جاتی رہی۔ دانیل 9 میں لکھا ہے وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ اگر آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں تو اپنے اوپر ابدی مصیبت لاتے ہیں، پر میں کہوں گا کہ آخر میں لوگ یسوع مسیح کو قبول کر کے دو اہم چیزوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے، اور پہلی چیز ہے سلامتی، جو میں کہوں گا کہ ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ لکھا ہے تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ جلال ملک میں بس جائے گا۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ یقیناً اس کی نجات قریب ہے، وہ دوبارہ ان کو نجات دینے آئے گا جن کو بے صبری سے اس کا انتظار ہے، اور ان کی حالت افسوسناک ہوگی، کیونکہ لکھا ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، اور میں کہوں گا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے، اور یہی سچ ہے۔ 10ویں آیت میں لکھے الفاظ کب واضح ہوئے؟ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ پہلے یہ صلیب کی تصویر ہے، جہاں شفقت اور راستی اور پھر صداقت اور میں کہوں گا کہ سلامتی ملی، پر یہاں پر شفقت اور سلامتی کیسے مل سکتی ہیں؟ ناممکن۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا مثال کے طور پر عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، وہاں ایک شخص انصاف کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا شفقت کو، لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ شفقت اور انصاف اکٹھی کہاں مل سکتی ہیں؟ یہ صاف واضح ہے، یہ صرف اور صرف صلیب پر مل سکتی ہیں۔ اور یہ کیسی عظیم بات ہے کہ خدا نے مسیح پر ہمارے سب گناہوں کا بوجھ ڈال دیا، اور صلیب پر صداقت اور انصاف کی بنیاد پر ہمارے لیے شفقت کا کام ہوا۔
خدا نے ہم پر اپنا فضل کیا اور ہم اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، جو ہمیں مفت ملی، لیکن مسیح نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ شفقت اور راستی اور صداقت اور سلامتی کا خوبصورت ملاپ صلیب پر ہوا، اور وہ وقت آئے گا جب مسیح زمین پر سلطنت کرے گا، تب شفقت اور راستی اور صداقت اور سلامتی حاصل ہوگی، اور مسیح ملک صادق کی مانند صداقت اور سلامتی کی سلطنت قائم کرے گا۔ پھر لکھا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ زمین سے راستی اور آسمان سے صداقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا کہ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ زمین سے راستی ابھی تک نہیں نکلی۔ لوگ کہتے ہیں خدا ہی راستی ہے، یہ اظہار درست نہیں، بلکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پر کوئی راستی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے کہ زمین پر بھی صداقت قائم ہو، لیکن وہ وقت آئے گا کہ راستی زمین پر سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے، یعنی زمین سے راستی نکلے گی، اور پھر انسان یہ مانے گا کہ اے خدا، میں گناہگار اور قصوروار ہوں، میری عدالت کر۔ اور انسان نے کبھی یہ سچ نہیں کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان سچ بولے۔ اور زبور 51 میں لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور اس نے سچ کہا، دیکھ تو نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اور میں کہوں گا کہ خدا سچائی کو پسند کرتا ہے، اور زمین پر انسان مانیں گے کہ وہ قصوروار ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور زمین سے راستی نکلے گی۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اس کے نتیجے میں لکھا ہے کہ صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے، اور ہم نئے عہد نامے میں ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کے خون کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 85 زبور کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی نجات ہم کو بخش۔ وہ کس نجات کے انتظار میں ہیں؟ چوتھی آیت، اے ہمارے نجات دینے والے خدا، جبکہ خدا نے ان کو پہلے ہی بچا لیا ہے۔ بھائی یوسف، اس زبور میں وہ کس قسم کی نجات کے خواہش مند ہیں؟ دیکھیں بھائی، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بڑی مصیبت کے دور میں بچنے والے دیندار لوگوں کی دعا ہے زمین پر جلال کے بسنے سے پہلے، تو میں کہوں گا کہ یہ وقت آئے گا تو اس قسم کی نجات واضح ہے۔ دشمن کی فوجیں یروشلم کو گھیر کر اس کا محاصرہ کر لیں گی، اور بائبل مقدس میں نجات کا لفظ پہلی مرتبہ پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب کی 18ویں آیت میں آیا ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا آفی ہے، وہ گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کر گر پڑتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ اور اس باب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی مصیبت اور جھوٹے نبی کا ذکر ہوا ہے، جو کہ سب چیزوں پر قابض ہوگا، اور دیندار خداوند سے فریاد کریں گے کہ کاش تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، تو خداوند جواب دے گا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، انہیں نجات کا انتظار ہے۔ اور خداوند نے اسے جواب دیا، خداوند کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد تب وہ لوگ وہ سب چیزیں پائیں گے جو اب تک نہ پائیں، اور زمین پر جلال بسے گا۔ چلیے زبور 86 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا عنوان جانیں گے اور اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ میں اس زبور کو ایک خوبصورت دعا کہتا ہوں، اور میں کہوں گا اس میں کیونکہ میں اور کیونکہ تو کے الفاظ 4 مرتبہ آئے ہیں، اور میں کہوں گا اس میں کیونکہ کا لفظ بار بار آیا ہے، اور اسی لیے میں اس زبور کو ایک سادہ سی دعا کہتا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک دعا ہے، یہ کس نے کی اور اس کا عنوان کیا ہے؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔
یہ داؤد کی دعا ہے۔ داؤد ایک راست باز شخص تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خداوند کی نزدیکی اور اس کی رفاقت کا تجربہ حاصل کرے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اور یہاں پر داؤد نے رحم اور خداوند سے نزدیکی کی اپیل کی، اور میں کہوں گا کہ اسی زبور کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ اس نے زمینی چیزوں کی خواہش نہیں کی، بلکہ جیسا مسیح نے کہا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ بھائی یوسف اس دعا میں اس نے خدا سے کہا، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ مسکین و محتاج اور کمزور ہونا انسان کی نجی دعائیہ زندگی اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق میں کیا کردار ادا کرتا ہے، ہمیں یہ بتائیے۔ دراصل دو چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پہلی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسکین اور محتاج ہونا، لیکن میں اس میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے۔ وہ میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ نہ تو اس نے مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی اور نہ اس سے منہ چھپایا۔ اور جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی۔ خداوند ضرورت مندوں کے قریب ہے۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں، اور دیندار ہونا بھی شاندار بات ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ ضرورت مند اور دیندار ہونا اچھی بات ہے، اور اس چیز کا احساس ہونا بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کسی سے بھی بڑھ کر نہیں۔ اور پھر ہوسیہ کے 14ویں باب میں اس نے خداوند سے یہ کہا کہ کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے، یتیم نہ ہو تو بھی مصیبت زدہ اور عاجز شخص کی طرح اس کے پاس آئیں۔ اے خداوند، میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسری طرف آپ کی دینداری اور خوف خدا کو دکھائی دے۔ خدا کو مد نظر رکھیں، اپنے مینیجر، بھائی، باپ یا بیوی یا شوہر کی باتوں پر غور نہ کریں، بلکہ خداوند کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور جب آپ مسکین اور دیندار ہوں تو خداوند ضرور جواب دیتا ہے، کیونکہ جب آپ عاجزی سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے۔ آپ دیندار اور مسکین کی مانند نہیں، جی، پر جس سے آپ دعا کرتے ہیں وہ سب دینے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت ہے، لکھا ہے، یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و کام کرتا ہے، تو ہی واحد ہے۔ آپ دیندار اور مسکین ہوں تو خدا آپ کو قوت اور عظمت بخشتا ہے۔ ہمیں خدا کی خصوصیت بتائیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یہی نہیں بلکہ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اور جو خدا پر تکیہ کریں، خدا ان کے لیے عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ جب ماضی میں لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے ان کے لیے کئی کام کیے، انہیں دشمنوں سے بچایا اور ان کی تمام دعاؤں کو پورا کیا، اور وہ سب کیا جس کا انہوں نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ اگر اس وقت خداوند ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو وہ ہم کو جیتا نگل جاتے۔ خداوند نے ان کے لیے عجائب کیے، اس نے ماضی میں بھی یہ کیا اور اب بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بدلتا نہیں۔ 11ویں آیت ہے، خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ کہتے ہیں سب راستے روم کو جاتے ہیں، تو کیا سب مذہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں؟ در حقیقت
देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये चर्चिल की मशहूर कहावत है, जब रोम को दुश्मन मुल्क ने शिकस्त दी, ये उसने माजी में कही जब रोमी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। वो एक दानिशमंद था और उसने ये कहा कि सारे रास्ते रोम की तरफ जाते हैं, और चर्चिल ने दूसरी आलमी जंग में तंजिया तौर पर ये कहा था कि वो एक शिकस्त याफ्ता शहर है, लेकिन आसमान एक शिकस्त याफ्ता शहर नहीं। और 87 ज़बूर में ये वाज़े तौर पर लिखा है, ए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। हर रास्ता उसकी तरफ नहीं जाता। वास की किताब में लिखा है कि अहमक की मेहनत उसे थका देती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं चाहता। अहमक इधर उधर फिरता रहता है। वो पैदल चले तो उसकी टांगें टूट जाती हैं, गाड़ी से जाए तो पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो शहर को पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन शहर का रास्ता तो बहुत आसान है। वो एक ही राह है, यानी यीशु अल मसीह, और उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। हर मजहब और इबादत का अमल हमें खुदा के नज़दीक नहीं ले जाता, नहीं। जबकि मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 87वें ज़बूर की पहली आयत से है। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। किसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है? वो कौन है जिसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है? इसका मतलब बताइए। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। देखें, जहां तक मैं समझता हूं तो खुदा की मुहक्कम बुनियाद मुकद्दस पहाड़ पर है, और मुकद्दस पहाड़ पर जाकर खुदा के रास्तों, उसके ख्यालों और उसके मकासद के बारे में सीखो। मुकद्दस पहाड़ कौन से हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि मुकद्दस पहाड़ों में 3 पहाड़ों को खुदावंद के पहाड़ कहा जाता है। पहला पैदाइश के 22वें बाब में है। मशहूर कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद का पहाड़ क्या है? दरअसल ये मूरिया का पहाड़ है। जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को वहां कुर्बानी के लिए पेश किया और कुर्बानगाह बनाई, और खुदावंद ने उसके बेटे इसहाक को बख्श दिया और उसकी जगह एक मेंढा मुहैया किया। और मैं कहूंगा कि ये सलीब की एक अलामत है कि जब खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा बख्शा कि दुनिया का कफारा दे। और मैं कहूंगा कि जैसे इसहाक के लिए मेंढा मुहैया किया गया, बिल्कुल वैसे ही मसीह खुद इस दुनिया के लिए कफारा देने के लिए जमीन पर आया। और ये पहली बुनियाद या पहला पहाड़ है। लेकिन खुदावंद का एक और पहाड़ भी है, हुरब। इसको भी खुदावंद का पहाड़ कहते हैं जी। लेकिन इस पर क्या हुआ था? इस पर खुदावंद ने मूसा को अपनी शरीयत बख्शी, और इसीलिए खुदा को अपनी सोच के मुताबिक ना सोचें कि वो बहुत रहीम है या फिर जालिम है। ये दरअसल आपकी सोच के मुताबिक नहीं। उसने एक किताब और शरीयत हमें दी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो कामिल तौर पर पाक और रास्त है। वो मोहब्बत से भरा है और ये उसके मुतालबात हैं। और खुदावंद का तीसरा पहाड़ दरअसल सिय्योन का पहाड़ है। और जब आप इन तीनों को इकट्ठा करें तो एक शानदार चीज होती है। दरअसल हमें खुदा के मुतालबात मालूम हो जाते हैं, लेकिन हम इनको कैसे पूरा करें? मसीह ने इनकी तकमील की। उसने सलीब पर अपनी जान दी और हमको फजल अता किया। खुदा के मुतालबात उसके काम और उसका फजल है। ये तीनों एक मुहकम बुनियादें हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आप उसकी बुनियाद और उसकी राहों को जानना चाहते हैं तो सलीब को और उसके मुतालबात और उसके फजल को जानें कि वो पाक है और रास्त है। और इन तीनों चीजों के बगैर आप कभी भी खुदा के मामलात को समझ नहीं सकते। ठीक है भाई यूसुफ, ये बहुत ही अच्छी तालीम है, पर मैं इसकी वाज़े तारीफ जानना चाहूँगा। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद से उनके फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज़्यादा अजीज़ रखता है। मुस्तकबिल में खुदा किस शहर में खुश होगा और उसकी बुनियाद किन मुकद्दस पहाड़ों में होगी, इसके बारे में बताइए। यहाँ लिखा है
کہ خدا سیون کے پھاٹکوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ یسایہ کے 62ویں باب میں درج ہے اور یہاں پر لکھا ہے پیاری اور سہاگن، یعنی کہ اس میں میری خوشی ہے، یعنی خداوند اس شہر سے خوش ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ زبور 48 اور سب نبوتوں میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ خدا 1000 سالہ بادشاہت میں اس شہر میں خوش ہوگا۔ اس لیے تیسری آیت ہے، اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، سیلا۔ مجھے چوتھی آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ میں رہاب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سہون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، رہب ایک مصری نام ہے۔ رہب مصر کا نام ہے۔ جی، یسایہ کے 30ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اسے رہب کہا جو سست بیٹی ہے، اور بابل بھی اس کے جاننے والوں میں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ لوگوں کی اسیری بابل سے شروع ہو کر مصر میں ختم ہوئی۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں اپنے جاننے والوں میں رہب اور بابل کا ذکر کروں گا کہ میں شروع سے لے کر آخر تک ان کو ماضی کی ذلت یاد دلاؤں گا کہ خدا نے ہم سے ذلت دور کی اور ہمیں جلال بخشا۔ اور لکھا ہے اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ خدا کے لوگوں کو بے عزت کرنے والے لوگوں میں مصر اور بابل کے لوگ تھے، تاکہ لوگ ان کے متعلق جانیں، لوگ ان کے متعلق اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جی، فلسطین اور سور کو اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ بلکہ سے ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور بہت سے شہر اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جرمن شاعر ہے، گیوتھ نے کہا کہ اس کے شہر کو فخر ہے کہ اس کا شہر اس شہر سے پیدا ہوا، اس شہر میں عظیم ترین شخصیات پیدا ہوئیں۔ یہ فخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص کو اس پر بہت زیادہ فخر ہوگا کہ وہ اس شہر میں پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے کہ وہ اس کا شہری ہے، کہ وہ اس کا شہری وہ ہے۔ صہیون کا شہری ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ دراصل میں کہوں گا کہ یہ زمینی یروشلم کا جلال ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور آسمانی یروشلم کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 9ویں آیت سے آگے لکھا ہے اس میں خدا کا جلال تھا، مطلب کہ وہاں پر خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ اور میں کہوں گا کہ یہ اس آسمانی شہر کا جلال ہے۔ آخری آیت ہے کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا، صلا گانے والے اور ناچنے والے کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ بھائی، میں جاننا چاہوں گا اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، بائبل کے ترجمے کے مطابق یوں لگتا ہے کہ یروشلم کی ساری آبادی گانے اور بجانے والوں کی ہے، اور یروشلم کے سب لوگ گائیں گے اور بجائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کی آواز کچھ یوں ہوگی کہ جب وہ گائیں گے تو ایسا لگے گا کہ آرکیسٹرا بج رہا ہے۔ اور یہاں پر اس ترجمے میں لکھا ہے کہ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سارے چشمے تجھ ہی میں ہیں، یعنی کہ اس کی ساری خوشی اور ساری شادمانی خداوند میں ہے، یعنی کہ اس خداوند میں جو کہ یروشلم کے بیچ میں یا درمیان ہے۔ اس زبور کا خوبصورت اختتام ہوا کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ سب چشمے خداوند میں ہیں۔ خداوند میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں چاہیے کہ چیزوں پر فخر نہ کریں، بلکہ اس پر فخر کریں کہ ہم آسمانی شہر اور اس کے ملک میں جائیں گے۔ ہر راستہ روم کو جاتا ہے، پر آسمان پر جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جب ہم خداوند کے حضور مسکین اور محتاج کے طور پر جائیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ صحیح۔
بہت مرتبہ ہم صلیب پر خدا کی نجات لے کر رک جاتے ہیں کہ یہی ہماری ابدی ضمانت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے پاکیزگی درکار ہے، اور اگر ہم راہ میں گر بھی جائیں تو خدا ہم سے فضل کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مجھے داؤد اور خداوند کے بیچ رشتے کی یہ بات پسند آئی۔ زبور 86 میں 4 آیت ہے، یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جب ہم اداس ہوں تو خداوند کی طرف آنکھیں اٹھائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے خوش کرے۔ میں خداوند سے محبت رکھنے والوں اور اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں، زبور 86 11ویں آیت میں، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں خدا آپ سے آپ کو پھر برکت دے۔ ملاقات ہوگی۔ قرب يجينا يسوع فدينا، قرب يجينا يسوع فدينا، يا لي سعدينا لما نرى، يا نفسي صابرة، يا نفسي ماهية، يا نفسي صابرة صابرة، يا نفسي ماهية ماهلة، قربت آتي حالا لطاقي مؤمنين، وسنرى حتما نرى نار المدينة مليانة زينة، نار المدينة مليانة